سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بے خوف ٹیکس آڈٹ، اس پر عمل درآمد اور اسمگلنگ کے خاتمے کے اقدامات کے ذریعے 7 ماہ کے محصولات کے ہدف کے حصول پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو سراہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ایران کی سرحد پر باڑ لگانے کا کام اس سال کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تجارت کے سیکٹروں کی سطح کے مذاکرات کا 7واں آن لائن اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ پاک بحریہ نے امن 21 مشقوں کے اختتام پر روس اور سری لنکا کی بحری افواج کے ساتھ مشترکہ مشقیں کی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس نے وادی کے مختلف علاقوں سے 6 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج 3 مختلف دھماکوں میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن کا آغاز آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ہوگا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے بے خوف ٹیکس آڈٹ، اس پر عمل درآمد اور اسمگلنگ کے خاتمے کے اقدامات کے ذریعے 7 ماہ کے محصولات کے ہدف کے حصول پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے عملے کو سراہا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ FBR کا عملہ دیانتدار اور عزم کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مبنی منتقلی منصوبے کی تیاری اور ٹریک 2 ٹریک سسٹم کی خریداری کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ہیڈ آفس کی ٹیم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جولائی سن 2021 میں ایک بار اس منصوبے کے مکمل فعال ہونے پر اضافی محصولات میں اربوں روپے کا اضافہ ہوگا، جعلسازی کا خاتمہ ہوگا اور قانون کی حکمرانی قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ایران کی سرحد پر باڑ لگانے کا کام اس سال کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار تافتان سرحد کے دورے کے موقع پر کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ باڑ لگانے کا 40% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ جدید خطوط پر سرحدی انتظام یقینی بنایا جائے گا۔ شیخ رشید نے کہا کہ ملک کی بیرونی سلامتی کے حوالے سے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو زائرین کی سہولیتوں کے لیے مزید بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں شفافیت، جبکہ اس پہ اختلاف خرید و فروخت اور سرمایہ کی سیاست کا تسلسل چاہتی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ڈسکا میں فائرنگ میں ملوث ذمہ داروں کو ان کے منتقلی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے فائرنگ کے واقعے میں کارکنوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات نے محرومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ سینیٹ نے سینیٹر مشاہد اللہ خان کے انتقال پر متفقہ طور پر ایک تعزیتی قرارداد منظور کی ہے۔ ایوان میں قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مشاہد اللہ جمہوریت پر یقین رکھتے تھے اور وہ ایک کوہ نامہ سیاستدان تھے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ مرحوم سینیٹر کی جمہوریت، پارلیمنٹ کی بالادستی اور عوام کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی وفات نہ صرف ان کے خاندان اور پارٹی کے لیے بلکہ قوم کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ یہ ایوان غمزدہ خاندان، ان کے دوستوں اور پارٹی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ چیئرمین نے قرارداد کی ایک نقل غمزدہ خاندان کو بھجوانے کی ہدایت کی۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی عدم موجودگی میں ایوان کی کارروائی چلانے کے لیے پینل آف پریزائڈنگ افسران کا اعلان کیا ہے۔ پینل آف پریزائڈنگ افسران میں رخسانہ زبیری، عابدہ محمود عظیم اور محمد مرزا آفریدی شامل ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تجارت کے سیکٹروں کی سطح کے مذاکرات کا 7واں اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ پاکستان کی میزبانی میں آن لائن ہونے والے اجلاس میں دونوں ملکوں کے وفود نے تجارتی تعلقات مستحکم بنانے اور تجارت سے متعلق رکاوٹوں کے مسائل کے حل سے متعلق مثبت اور تعمیری تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وفود کے سربراہان نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری کے روابط کو فروغ دینے کے لیے اس فورم کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔
پاک بحریہ نے امن 21 مشقوں کے اختتام پر روس اور سری لنکا کی بحری افواج کے ساتھ مشترکہ مشقیں کی ہیں۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق دو طرفہ مشقیں شمالی بحیرہ عرب میں منعقد کی گئیں۔ دو طرفہ مشقوں میں پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے فضائی آلات اور دستوں نے حصہ لیا۔ مختلف ممالک کی بحری افواج کے درمیان مشقیں پاک بحریہ کے خطے میں توازن میں اور محفوظ سمندری ماحول کے فروغ کے عزم کا مظہر ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس نے وادی کے مختلف علاقوں سے 6 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ بھارتی پولیس نے بانڈی پورہ میں پاپجان برج کے قریب تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا، جن کی عابد وائز اور شبیر احمد گجر کے نام سے شناخت ہوئی ہے۔ پولیس نے ان نوجوانوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایک مجاہد تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں۔ پولیس نے ضلع اسلام آباد سے 2 نوجوان سہیل احمد اور اویس منظور صوفی کو بھی حراست میں لے لیا، جبکہ سری نگر کے علاقے باغات بارزولہ سے مدثر احمد اور پلوامہ سے ولایت عزیز میر کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج نے آج جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی۔ فوجیوں نے ضلع کے علاقے چترا گام کا محاصرہ کیا اور گھر گھر تلاشی کی کارروائی بھی کی۔ آج سماجی انصاف کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد معاشرے میں انصاف اور مساوات کو فروغ دینا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے ڈیجیٹل معیشت میں سماجی انصاف کے لیے پکار۔ گزشتہ سال کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں خطرناک عدم مساوات سامنے آئی ہے، جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس لیے سن 2021 میں سماجی انصاف کا عالمی دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عالمی ادارہ محنت نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہمیں انسانیت پر مبنی رد عمل کی ضرورت ہے، جس سے عوام کے لیے سماجی تحفظ کو فروغ اور کرۂ ارض کو تحفظ دیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اسلام معاشرے میں پرامن بقائے باہمی اور مساوات پر زور دیتا ہے۔ آج سماج انصاف کے عالمی دن کے موقع پر انہوں نے کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد سماجی انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سماجی انصاف کی علمبردار ہے، کیونکہ انصاف اور مساوات پر مبنی معاشرہ مجموعی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں سماج انصاف کے عالمی دن کے موقع پر ایک مباحثہ نشر کرے گا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج 3 مختلف دھماکوں میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق پہلا دھماکہ کابل کے مغرب میں دارالامان روڈ پر ہوا، جس میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ دوسرا دھماکہ کرتے پروان میں ہوا، جس میں ایک خاتون سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق تیسرا دھماکہ پلے وحدت کے علاقے میں ہوا، جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ فوری طور پر کسی نے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن کا آغاز آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ہوگا۔ افتتاحی میچ کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹرافی کے حصول کے لیے کراچی کنگز، کوئٹہ گلیڈیٹرز، اسلام آباد یونائیٹڈ، پشاور زلمی، لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان مقابلے ہوں گے۔ ان ٹیموں کے درمیان مجموعی طور پر 34 میچ کھیلے جائیں گے۔ 20 میچ کراچی جبکہ 14 میچ لاہور میں ہوں گے۔ پی ایس ایل کا فائنل میچ اگلے ماہ کی 22 تاریخ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بلائے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند ایک مقامات پر مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ تاہم ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور کوئٹہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 23، کراچی 34، گلگت 19 اور مری 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، بارامولہ، اننت ناگ، شوپیاں، لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 21، لیہ 4، اننت ناگ اور شوپیاں 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔
وزیر اعظم نے بے خوف ٹیکس آڈٹ، اس پر عمل درآمد اور اسمگلنگ کے خاتمے کے اقدامات کے ذریعے 7 ماہ کے محصولات کے ہدف کے حصول پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو سراہا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تجارت کے سیکٹروں کی سطح کے مذاکرات کا 7واں آن لائن اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن کا آغاز آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔